قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى صدق اللہ مولانا العظیم وصدق الرسول النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا صاحب الجود والعطاء وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین۔ اللہ جل شانہ وعما نوالہ واتم برہانہ وآظم شانہ بحمد ثنا امام الانبیاء حبیب کبریاء سدرہ دراہی رب کائنات دا پاک ماہی مالک کوثر محبوب دلبر شافع محشر احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ اقدس اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد دعا ہے خالق لم یزل دی بارگاہ اقدس اندر اللہ رب العالمین ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو ہر غلطی خطا تو محفوظ فرمائے نفس و شیطان شرطوں دائمی پناہ عطا فرمائے۔ ارباب فکر و دانش نہایت ہی وقار سامعین محتشم، اللہ رب العالمین دی ذات پاک کا کروڑہ مرتبہ شکر ہے اس وحدہ لا شریک مولا نے جمعۃ المبارک دی عظیم گھڑیاں دے اندر سانو سارے انو اپنے پاک گھر دی حاضری دی سعادت نصیب فرمائے۔ اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان جس موضوع تے گفتگو کریں گے وہ پچھلے جمعے دا چل رہا ہے، اس کا دوسرا حصہ شان اہل بیت و شان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اس دے حوالے نال ہی چند معروضات جناب تے گوش گزار کریں گا۔ دعا ہے خالق لم یزل دی بارگاہ اقدس اندر اللہ رب العالمین حق بولنے حق تے عمل کرنے اور سانو سارے انو حق تے ہی مرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، قرآن مقدس دے اندر اللہ رب العالمین فرماندہ وَقُلًّا وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میرے محبوب دے جننے صحابہ ہیں یا اہل بیت ہیں، وَقُلًّا وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَى فرمایا میں سارے انل جنت دا وعدہ فرما سارے جنتی ہیں جنوی نسبت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات نال ہے، وہ صحابہ کرام ہون یا اہل بیت رسول ہون، وہ جنتی ہیں، انہ دی محبت ایمان دی نشانی۔ اس واسطے آج پرفتن دور ہے، نیت نوے تو نواں فتنہ اٹھتا ہے، کدی صحابہ کرام دے خلاف، کدی آل رسول دے خلاف، کوئی اہل بیت رسول دی توہین کردا ہے، کوئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی۔ دونوں نظریے غلط اور باطل ہیں، صحابہ دا بھی ادب ضروری ہے، اہل بیت دا بھی ادب ضروری ہے۔
کیونکہ انہوں دونوں شان اسے پیر مولوی نہیں دیتی، انہوں شان اللہ اپنے محبوب دا صدقہ اور نسبت نال دیتی. جنہوں شان ماں رب دے وے انہوں کوئی اگر بھونکے انہیں اپنے ایمان دا کباڑا کرنا ہے، انہوں دی شانہ فرق نہیں آ سکتا. 14ویں رات دا چاند چمک رہا ہوئے نا تو کتے او دے منہ کر کے بھونک دے رہن تو او دی چاندنی وچ کوئی فرق آ سکتا، انہیں اپنا ہی وقت ضائع کرنا ہے. تو عزیزان گرامی ضروری سمجھیا کہ قرآن و حدیث کے اندر جو انہوں دی شان فضائل اللہ اور اللہ دے رسول نے بیان فرمائے ان لوگوں دے سامنے بیان کر دیتے جان، تاکہ دنیا انہوں دا ادب کر کے اپنا ایمان محفوظ کرے. لیکن ایک گل دا خیال ذہن وچ رکھنا ہے، اج کل ساڈے اسٹیجاں تے بھی اہل سنت دے کچھ کالیاں بھیڈاں آ گئی ہیں جڑے اندروں ہو رہے ہیں اتوں سنی بنے ہوئے، وہ نقیباں دی شکل وچ بھی ہیں، خطیباں دی شکل وچ بھی ہیں تے پیراں دی شکل وچ بھی ہیں. وہ نظریہ وہ سارا بیان کر دیں رافضیاں والا شیعہ والا، لیکن بڑے سنی پھر دیں. صرف سادہ لو چکے عوام کو اتنا علم نہیں بھی یہ جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے، انہیں واہ واہ کری جانی ہے، کیونکہ عوام نو چاہیے جدی آواز سونی ہوئے وہ سور خوش رہی چنگی لا لیندہ ہوئے، نہ آکھنا بلے بلے کیا مولوی ہے. قوم دا معیار آواز ہے، علم نہیں. او ساڈے سٹیجاں تے آگے رافضیت شیعت نو بیان کر دیں. کیویں کر دیں کہ فضائل اہل بیت دا پاسا نپنا، ایک پاسا نپنا، صحابہ دا تو نہ ہی نہیں لینا، حالانکہ اسی طرح دی فضیلت صحابہ کرام دے بارے بھی حضور نے فرمائی ہوندی، لیکن ادھر نہیں جانا، وہ بیان ہی نہیں کرنی، صرف اہل بیت دی گل نپنی ہے. تے او دے وچوں بھی معنی مطلب اپنی مرضی دا کڈ کے تے بدھائی چڑھائی جانا تے نبیاں تے خدا تو لگا دینا. اے کام ساڈے سٹیجاں تے بھی اج ہو رہا ہے. اس دی مثال پرسوں مینوں ایک کلپ ملیا ہے ٹوبے شہر چوں، ٹوبے دے نال کوئی پنڈ ہے، اوتھے ایک ویاڑی دا مولوی آیا ہے، نجم شاہ نشائی انہوں آکھدے. مولوی کہدا بیچارہ پروفیسر ہے، آدھا ہے میں سید ہاں، لیکن رنگ صورت انج لگتا جی میں میراسیوں سید بنے ہیں، کیونکہ سید انج دا کوڑا ہوندا ہی نہیں. وہ آدھا تو ہے میں سید ہاں. ہن اس نے تقریر کردیاں کی کیتا، آدھا ہے نبی پاک نے فرمایا حسین منی، حسین میرے وچوں ہے، وَأَنَا مِن، میں حسین وچوں. یہ حدیث مشہور ہے، لیکن انہوں نے معنی مطلب اپنا غلط کیویں اخذ کیتا. نعوذ باللہ من ذالک کہتا ہے کہ حسین نبی دے دل دے وچ نازلہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیتا ہے عَلَىٰ قَلْبِكَ، نبی دے دل دے اتے. اے انہوں نے قرآن دی آیت پڑھی، ادھروں حدیث پڑھی، معنی کڈیا وچوں اپنی مرضی دا. آکھے قرآن نازل کیتا ہے رب نبی دے دل دے اتے، حسین دل دے اندر ہے. نعوذ باللہ من ذالک اگو آدھا ہے کہ جس حسین دے کوٹھے دا مقابلہ اللہ دا قرآن نہیں کر سکتا، مولوی کی کرے. اگو جڑی قوم بیٹھی سی انہاں کہا واہ 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 واہ، وہ چھلارو بیچارے بیٹاں بکریاں چکن والے، وہ تو پیسے سٹن تو آکھن کیا بات ہے جی. میں کہ یہ دا نکاح بھی ٹوٹ گیا ہے، توجہ ہے، جنہ واہ واہ کیتی یہ بھی فارغ ہے. ہن اس جاہل خبیث نو اتنا پتہ نہیں، ایک قرآن، ایک کلام نفسی، ایک کلام لفظی. کلام نفسی وہ اللہ دی صفت خاص ہے، اور رب تو جدا ہوندی نہیں. تے جڑی رب تو جدا ہوندی نہیں او دے تو کسے نبی نو بھی اچا آکھنا اے کفر ہے. تو امام حسین نو آکھی جانا شرم نہیں آئی؟ قرآن تو مراد ایک کلام نفسی ہے. کی ہے؟ نفسی. ایک کلام لفظی کی مطلب جی میں لفظ لکھے ہوئے سیاہی نال، قلم نال، کاغذ ہے، یہ سارا مخلوق ہے.
یہ حادث ہے، فنا نو قبول کرنے والا ہے، اے دے تو نبی افضل ہے، توجہ ہے، اے دے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے۔ ایک کلام نفسی جڑا اللہ دا کلام ہے، صفت خاصہ، او کسے بھی غیر خدا تو کوئی بھی غیر خدا او دے تو افضل نہیں۔ یہ گل ساڈے عقیدے وچ لکھی ہوئی ہے، جیڑا قرآن کلام نفسی تو نبی پاک نو افضل آکھے او کافر ہو جاسی، تے جیڑا امام حسین نو آکھے، کوئی سمجھ آئی گل دی کوئی نہیں۔ میں انہیں تھے اپنے عقائد دے فقہا دا فتویٰ دس دینا، سمجھا تو انہوں پنجابی چ دیتا ہے، عبارت فتوے دی پڑھ دینا۔ مولانا حضور مفتی محمد اختر رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی دے پڑھ پوتے نے، انہوں نے تاج و شریعہ دا لقب دیتا گیا ہے۔ انہوں دے جنازے وچ 2.5 کروڑ بندہ انڈیا دا شامل ہویا، سمجھو ہے جی، ایک ماڑی موٹی ہستی نہیں جدہ فتویٰ میں جناب نو سنامن لگا۔ آپ سرکار نے نو سوال پوچھا گیا، وعدین جی بعض لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سے افضل بتاتے اور استدلال یہ فرماتے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف فرما تھے وہ آیات قرآنی مکی کہلائیں، جب مدینے میں تھے تو آیات قرآنی مدنی کہلائیں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں واجب و قدیم اور کلام اللہ کی صفت ہے، ممکن و حادث اور عبداللہ۔ آپ سے التماس ہے کہ مکمل تشریح کے ساتھ وضاحت فرمائیں، صاف اور خوش خط لکھ دیں تاکہ عامہ اہل سنت بہرہ مند ہو سکیں، نیز فارسی عربی وغیرہ عبارت کا ترجمہ بھی ساتھ کر دیں۔ وہ جواب دیندے اس سوال دا آپ فرماندیں مطلقاً افضل بتانا غلط، باطل اور بہت سخت ہے۔ جڑا مطلق نبی پاک نو قرآن تو افضل آکھے، یہ غلط بھی، یہ باطل بھی، یہ سخت بھی۔ توجہ ہے کہ اس سے کلام الہی با معنی صفت الہی قدیمہ قائمہ بذات پر تفضیل لازم آتی ہے، جو کفر ہے۔ ہاں مصحف کے کرتاس و مداد سے عبارت ہے، اور جڑی گل میں کی تھی کہ لفظ سیاہی نہ لکھے یا قلم نہ یا کاغذ وغیرہ پر تفضیل بے شک ثابت ہے کہ وہ حادث مخلوق ہے، اور مخلوق سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے۔ آگو فرماندے یعنی اس مسئلہ میں توقف کی حاجت نہیں، اور مسئلہ کا حکم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میرے نزدیک واضح ہے، اس لیے کہ قرآن سے اگر مصحف یعنی کرتاس و مداد مراد ہوں تو یہ یقیناً حادث ہے، اور ہر حادث مخلوق ہے، اور ہر مخلوق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں، اور اگر کلام اللہ مراد ہے تو وہ صفت الہی ہے، تو بے شک خدا کی صفات تمام مخلوقات سے افضل ہیں، اور غیر اللہ اس کے مساوی کیسے ہوگا؟ جو غیر اللہ نہیں تعالیٰ و ذکرہ، اور اس توجیہ سے دونوں قول میں تطبیق ہو جائے گی۔ وہ گل جڑی پنجابی جناب نو سمجھائیے کہ اگر کلام اللہ تو کلام نفسی مراد لے کے افضل آکھے تے کافر ہو جاسی، نبی پاک غیر نبی دی تو گل ہی نہیں نا، میں نبی دی گل کر رہا۔ اگر صرف آکھے جی میری نیت ہے سی یا جڑا کاغذ تے لکھے ہویا لفظ سیاہی وغیرہ قلم کتاب دے شکل دے وچے، وہ فرماندے نے پھر یہ مخلوق ہے تے حادث سے تے اے دے تو بھی صرف نبی نو افضل کہہ سکتے ہو، کہ نو نبی نو افضل کہہ سکتے ہو اور کسے نو۔ ایک فتویٰ فتاوی شارح بخاری رحمت اللہ علیہ، علامہ شریف الحق امجدی، یہ بھی انڈیا دن، انہوں نے بخاری شریف دی شرح لکھی ہے 5 جلد، نزہۃ القاری میرے کل پئی ہے۔ اس دے اندر بھی آپ نو پوچھا گیا صفحہ نمبر 275 تے، مسئلہ حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کا مرتبہ بڑا ہے یا قرآن کا؟ بندہ ناچیز نے چند دن قبل ایک محفل میں 2 آدمیوں کو بحث کرتے ہوئے سنا، مگر اپنی کم علمی کے باعث کچھ نہ کہہ سکا۔ آپ سے استدعا ہے کہ تفصیلاً اس مسئلے پر تحریر فرما کر ممنونیت کا موقع بخشیں، شکریہ۔ الجواب، آپ فرماندے ہیں اصل مسئلہ سمجھنے کے لیے پہلے قرآن کے 2 اطلاق کو ذہن نشین کر لیں۔ قرآن حقیقت میں اللہ عز و جل کا کلام اور اس کی صفت ہے،
جو واجب، قدیم اور غیر مخلوق ہے، یہ قرآن کا حقیقی معنی ہے۔ لیکن ہمارے عرف میں قرآن اس مصحف یعنی کتاب کو کہا جاتا ہے جس میں قرآن لکھا ہو۔ مثلاً بولتے ہیں یہ قرآن مجید بہت خوبصورت لکھا ہوا ہے، اس قرآن مجید کا ہدیہ کیا ہے، فلاں نے قرآن مجید مسجد پر وقف کیا، قرآن مجید کی سنہری جلد بندھوا دو، وغیرہ وغیرہ۔ ان تمام محاورات میں قرآن سے مراد مصحف اور کتاب ہے، اور یہ بلا شبہ حادث اور مخلوق ہے۔ قرآن مجید بمعنی اول، جڑا پہلے انہوں نے آکھیا کہ کلام تو مراد کلام نفسی یعنی اللہ دی صفت خاص ہے، فرمایا اگر قرآن مجید بمعنی اول یعنی اللہ عز و جل کی صفت قدیم تمام مخلوقات حتیٰ کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل ہے۔ توجہ ہے جی، سمجھ آ رہی گل دی؟ اگر معنی لو قرآن دا صفت خدا علا کلام نفسی علا، تے پھر او کلام نفسی نبی پاک تو بھی افضل ہے، کیوں؟ وہ اللہ دا کلام، اتھے غیر اللہ اتنے تکی برابر نہیں ہو سکتا۔ اگوا فرماندن اس معنی کو کر کے کسی کو قرآن سے افضل بتانا کفر ہے۔ اے معنی لے کے کلام نفسی علا تے موڑ آکھنا نبی پاک افضل ہے یا کسی اور نو آکھنا افضل ہے، اے کیے کفر ہے، کفر کیے کفر ہے، یہ تو ایمان دا مطلب ہے، نو سمجھ لو۔ لیکن بمعنی مصحف وہ جڑا کتابی شکل تحریری سیاہی لکھے ہویا ساڑھے کول جڑا سامنے، بمعنی مصحف مخلوق اور حادث ہے، اور اس سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا افضل ہونا بالکل واضح ہے۔ توجہ ہے جی، یعنی یہ دے تو نبی پاک افضل ہیں، یہ گل واضح، یہ دے اچھے کوئی شک و شبہ نہیں، کیونکہ اس پر امت کا اتفاق ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات سے افضل ہے۔ قرآن سے مراد اگر مصحف آگو ہن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی دا حوالہ دے رہے ہیں، جد الممتار انہوں دی کتاب ہے، وہ دے وچوں عبارت نقل کر رہے ہیں۔ فرمایا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماندے ہیں قرآن سے مراد اگر مصحف ہو یعنی کاغذ اور روشنائی کتاب تو کوئی شک نہیں وہ حادث ہے، اور ہر حادث مخلوق ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے افضل ہیں۔ اور اگر قرآن سے مراد اللہ کا کلام اس کی صفت ہو تو کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت تمام مخلوق سے افضل ہے۔ جو غیر باری تعالیٰ ہے وہ اس کے برابر کیسے ہو سکتا ہے جو اس کا غیر نہیں؟ اس لیے یہ کہنا کہ قرآن سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں ایک اعتبار سے کفر ہے، جبکہ قائل کی نیت قرآن سے قرآن کا حقیقی معنی ہو یعنی اللہ کا کلام تو جو اس کی صفت ہے، اور قرآن سے اس کا عرفی معنی اگر مراد ہو یعنی مصحف کتابت تو درست ہے۔ بہرحال ایسے کلام سے بچنا ضروری ہے جس کا ایک معنی کفر ہو اور جس سے عوام میں انتشار پیدا ہو۔ آگے سمجھ جی، فرمایا ایک گل کرو ہی نہ مانے چکو تقسیمہ تک کہ علماء کرن گے، عوام نو کی پتہ کلام نفسی کی ہے یا کلام لفظی کی ہے۔ فرمایا ایسی گل مجمع وچ کرنی چاہی دی نہیں جدے وچ عوام دے ذہن وچ انتشار پیدا ہوئے اور وہ اپنا ایمان برباد کر بیٹھن۔ اے باقی ساتھ میں صرف دو حوالے دے دیتے ہیں، شرح قائد نفسی اصول الدین وغیرہ جنیاں ساڑیاں علم کلام دیا کتابیں انہاں سارے میں کلام نفسی تے کلام لفظی دا فرق انہوں نے واضح لکھیا ہے۔ اور سجنوں گل یہ ہے کہ جو اس بے ایمان جاہل نو جدو بنیادی نظریہ دا ہی پتہ نہیں کہ قرآن مقدس دے بارے اہل سنت دا نظریہ اور عقیدہ کیے، حدیث پاک نو سہارا بنا کے اپنی مرضی دا معنی مفہوم اخذ کر کے انہوں بیان کر کے صرف اپنی واہ واہ کرماون واسطے اپنا ایمان بھی چٹ کیتا، اگو قوم دا بھی چٹ کیتا، تے فیسوں دی تقریر دیئے 50,000 تے علم دی سطح اے تقریر دے کنے پیسے لیندہ ہے؟ بولو 50,000 تے علم اے بھی موجودہ قرآن دے بارے عقیدے دا ہی پتہ نہیں۔ ہون جیڑی حدیث نو نے بنایا ہے آڑ بھی حضور نے فرمایا حسین منی، حالانکہ جدو کسی دی فضیلت بیان کیتے جاوے نا او دے وچوں مطلب یہ ہوندہ ہے نبی پاک صرف او دا تے اپنا تعلق واضح کرنا چاہتے ہیں کہ میں نے ادھے کنہ پیار ہے، لیکن او دا معنی اپنی مرضی نہ کڑ لینا
اور میں کہا جی تو ایسے حدیث نوار بنا کے آنا جی حسین دا نعوذ باللہ مقابلہ قرآن نہیں کر سکتا، تے اے حدیث تا حضور نے اپنے چچا حضرت عباس دے بارے بھی فرمائیے، عباس منی، عباس میرے تو میں وانا من، میں عباس تو ہوں۔ توجہ ہے جی، ترمذی شریف میرے سامنے پئی، اے دے وچ حدیث ہے، حضور نے اپنے چاچے نو آکھیا عباس منی وانا من، اے چاچا تو میرے تو میں تیرے تو، جیڑی گل حسین واسطے فرمائی سی وہ گل حضرت عباس واسطے۔ ہن سویرے کو بندہ اٹھے تے وہ آکھے جی حضرت عباس دل دے وچن، کیونکہ حضور نے حدیث فرمائی ہے تے قرآن لہذا اتنے نازل ہے، لہذا قرآن دا حضرت عباس دے کوٹھے دا مقابلہ نہیں کر سکتا، ایک گل بن دی۔ یہ حدیث حضور نے قبیلے واسطے فرمائی ہے، فلاں قبیلہ میرے تو ہے میں انہاں تو ہوں، المستدرک للحاکم۔ سویرے کو اٹھ کے تو انہاں دے بارے گل کرتے سی، قرآن تا پھر مذاق بن جاسی۔ اس طرح دا غلو تے حد تو ود جانا یہ ساڑھے سٹیجاں تے ہو رہا ہے، ساڑھے سٹیجاں تے، کیونکہ علم رہا نہیں، جاہل طبقہ۔ جی میں کل ایک میں کلپ سنیا ہے، ایک مولوی ٹوبے دا وہ تقریر پہ کرتا ہے، ایک نقیب نا ہے او دا آصف نقش بندی، لیکن میں او دا نا رکھیا نس بندی۔ نس بندی سمجھتے ہو؟ آج دی نس بند کر دیتے جاوے نا، او لونڈا بیچارہ انہیں ان حضرت ابو طالب دے ایمان نو زیر بحث لے آندہ عالم دے نال، آکھے جی حضرت خدیجۃ الکبریٰ دا نکاح ابو طالب پڑھایا سی، تو جی ابو طالب کافر ہے تو پھر تسی بھی نکاح کافرہ تو پڑھاؤ۔ ہن اس جاہل نو اتنا پتہ نہیں بھی نکاح واسطے کی پڑھان، نکاح واسطے دو گواہ ضروری ہیں، ایجاب و قبول ضروری ہے، وہ جدو دو گواہ موجود ہو من تے ایجاب و قبول ہو جاوے، اتھے پڑھان یا نہ پڑھان دا کدھر لگے، انہوں مسئلے دا پتہ ہی نہیں جاہل نو، تے استدلال کتھا کیتی کھلا ہے، تے مگرو ایک چمچہ شاہ کو بیٹھا سی، او دا کہا جیڑا ابو طالب نو کافر آکھے میں او دی زبان کھچ لیسا اس کتے دی، میں کہا تو کتیاں دا بھی کتا ہے سورا، تینو پتہ نہیں ابو طالب دے ایمان نو پیر میر علی شاہ بھی نہیں مندہ۔ توجہ ہے، کالمت الحق کتاب پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ دی، انہوں نے فرمایا ابو طالب ایمان نہیں لے آندہ۔ اب میر داتا علی حجویری کشف المحجوب جنہوں نے عدم ایمان دا قول کیتا ہے، تو میر علی شاہ تے داتا علی حجویری تو وڈا سید ہے، تو جڑا ہے بھوکے ہے کہ جڑا ابو طالب نو کافر آکے میں دی زبان کھچ لے ساں، تے پھر پیر میر علی شاہ دی زبان کھچیں گا تو یا داتا صاحب دی کتیا تیری اوقات کی ہے۔ اسا آج تک ابو طالب دے ایمان نو ممبر تے نہیں بیان کیتا، لیکن جدوں دا تو صاحب بے غیرتی شروع کیتی ہے، لعنت ملامت دا سلسلہ شروع کیتا ہے، علماء حق دی مجبوری بن گئی ہے، کیوں 14 صدیاں تو میں مولا علی اپنے باپ علی بھی اپنے باپ دے ایمان دا قائل نہیں، تیری گال تا سدھی مولا علی پہ جاندی، پتہ ہی نہیں بھوکن لگیا سا منہ کردے کی پہ ہیں۔ ابو داؤد دی حدیث ہے، جدو ابو طالب دا وصال ہویا ہے تے حضرت علی پاک آئے انہوں نے کہا توڑا گمراہ چاچا مر گیا ہے، باپ دے بارے علی نے آکھیا۔ توجہ ہے، ہون جے حضرت علی گمراہ کہہ رہے ہیں، کینو کہہ رہے ہیں بولو، تے جو ایمان آلہ ہوندہ تھا کہنا سی، تے ہون جیڑا ہے بھوکے ہے کہ میں وہ دی زبان کھیچ لے ساں، جیڑا ابو طالب نو انج گال کرے تے پھر وہ تو علی کیتی ہے۔ اے جناب ساڑھے مداری بیچارے ہوٹلان دی چاہمہ ڈھومن آلے، کیڑیاں دی شادیاں تے ودائیاں منگن آلے ساڑھے نقیب ہیں، شادیاں تے پیسے لٹن آلے ساڑھے نات خان ہیں، کاروباری تے گوئیے ساڑھے خطیب ہیں، انہا پھڑ کے امت رسول نو ایسا تباہی دے دہانے تے لیا کھڑا کیتا ہے کہ آج اتنے بے لگام ہو گئے کتے کہ جیڑی منہ چوندی ہے کر دیں دن پتہ ہی نہیں ہے گال سیڑی ایسا کرتے پہ آئے دے فتوہ کیڑی شخصیت اتے پہ جاندہ ہے، لہذا ہن ساڑھا بولنا مجبوری ہے، کیوں ایتھے ہن ساڑھی عزت دی گال نہیں، ایتھے 14 صدیاں دے امامہ دی عزت اور ایمان دی گال نہیں، ضروری ہے ان بولنا، انہاں دے جڑے خباستہ ہیں نا انہوں نے واضح کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ تو سونا یہ جہالت ہے کہ غلب اور حد تو ودنا تے اپنی مرضی دے معنی تے مفہوم اخذ کر کے تے
تے اون دے وچوں مطلب کٹ کٹ کے تے کافر آپ بھی ہوئی جانا تے عوام نو بھی کیتی جانا. اے طریقہ لانتی لوکاں دا ہے. اہل سنت و جماعت شان بھی بیان کر دیئے تے توہین بھی نہیں ہون دیندی. توجہ ہے جی. اس واسطے میں ان جڑی فضا مشہور حدیثہ مشہور ہی انسان اساں او انداز اپنانا ہے جدے وچ نہ صحابہ دی توہین دا پہلو نکلنا نہ اہل بیت دی. مشہور لقب حضرت مولا علی دا اسد اللہ کیے معنی کیے دا اللہ دا شیر کی معنی ہے بولو. مولا علی دا لقب کیے اسد اللہ دا معنی کیے اللہ دا شیر. ہون ایتھے انداز ان دو ایک کے ذاکران وہ جی شیر ہے انہاں دی شیری بیان کر کے تے دویاں نو دینے گدڑ دے اشارے تے صحابہ کرام اتے کرنیاں چوٹاں ایک اسے لانتی بندے دا کام. جے مولا علی نو حضور نے فرمایا ہے نا اللہ دا شیر تے نبی پاک نے اپنے صحابی خالد بن ولید نو فرمایا ہے اللہ دی تلوار ہے. توجہ ہے اللہ دی تلوار ہے. بخاری شریف تو گل شروع کرن لگا. امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ نو بھیجیا ایک جنگ تے سپہ سالار بنا کے. کچھ لوگوں نے اعتراض بھی کیتا کہ تسا ایک بچے نو سپہ سالار بنایا. حضور نے پھر اسے جواب دیتا فرمایا دے باپ دی امارت تے بھی کسی نے اعتراض کیتا سی تو انہوں پتہ نہیں یہ دا باپ بھی میرا محبوب ہے یہ بھی میرا محبوب جو ہے. اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ او نبی دا صحابی ہے جنہوں حضور نے اپنا منہ بولا بیٹا فرمایا ہے. اور کسی صحابی دا نام قرآن چ نہیں آیا صرف حضرت زید دا نام قرآن چ آیا وے. صدیق اکبر دا نام بھی قرآن چ نہیں آیا فاروق اعظم دا بھی نہیں آیا عثمان غنی دا بھی نہیں آیا مولا علی دا بھی نہیں آیا امام حسن تے حسین دا بھی نہیں آیا. سورت احزاب 22ویں سپارے میں صرف حضرت زید دا نام اللہ نے قرآن دے اندر اتارے ہے. اور سجنا کوئی لانتی کمینے ذہن دا بندہ ایتھو اے معنی کاٹ لوے ویکھو جی حضرت زید دی کڈی شان ہے او تے صدیق اکبر تے مولا علی تو میں ود گیا کیونکہ انہاں دا نام قرآن چ نہیں ہے دا نام قرآن جا گیا ہے. ایسی سوچ تے اساں لعنت بھیجنے اساں اپنی مرضی نال کسے نو نہیں مننا اوویں مننا ہے جویں اللہ تے اللہ دے رسول منوایا وے. حضرت زید دا نام قرآن چاہے حضرت زید نو حضور نے بنا کے بھیجیا سپہ سالار. بخاری پڑھن لگا جدوں جنگ ہو رہی سی حضرت زید دے ہتھے جھنڈا سی لڑدے لڑدے شہید ہو گئے. نبی پاک مدینے بیٹھے فرما رہے ہیں زید شہید ہو گئے. بخاری سامنے پتہ نہیں کتھے جنگ ہو رہی ہے حضور مدینے میں کے دس رہن جھنڈا زید دے کول سے شہید ہو گیا. او دے تو بعد جھنڈا مولا علی دے بھیرا حضرت جعفر بن نبی طالب دے ہتھے جا گیا. نبی پاک نے دسیا حضرت جعفر بن نبی طالب بھی شہید ہو گئے. راوی آدھا جدو نبی یہ گل کر رہے سن آپ دی اکھاں وچوں آنسو سن. آخر حضور نے فرمایا ہن اللہ نے اپنی تلواراں وچوں ایک تلوار خالد بن ولید نو جھنڈا دیتا ہے او دے ہاتھے اللہ فتح عطا کر دیتی ہے. جنگ کتھے ہو رہی ہے حضور خبر نبی ویکھ رہے ہیں بھی ہن جھنڈا کے دے کولے ہن کے دے کولے. اب بولو اے بخاری ہے کی ہے او جڑا آکھے نا بخاری انہوں اب بخار چڑھی آئے حدیث نہیں نظر آئی. تو انہوں بخار پوے 103 تے جڑے آدھے ہو نبی نو دیوار تو پچھا نہ نہیں پتا اور تو انہوں موت پوے تو انہوں حدیث کیوں نہ نظر آئی.
اور لوگوں ہون تک بخاری دا سبق دے والے ہو، اپنی مرضی دی حدیثاں پڑھ کے سناندے رہے ہو۔ تو میرے سامنے بے کاکا، تینوں میں محمد دا علم جے بخاری وچوں ثابت نہ کرا تے مینوں فرید دا غلام نہ آکی۔ تو پتہ نہیں کیڑی بخاری پڑھدا رہے ہیں۔ او ایمان نال دسو ایتھوں جانگ ہڑپے ہوندی پئی اپاں نوں پتہ لگ وئی سی؟ بولو آپ ویکھ لئی سا فلانا کہدے کول ہن جھنڈا تے کہدے کول؟ نبی مدینے بیٹھا دس رہے ہیں۔ بولو اور اوکھا کر کے کیویں سمجھاواں؟ حضور مدینے بیٹھے دس رہے ہیں، جا زید دے کولو جھنڈا گیا جا پھر کول، وہ شہید ہو گئے پھر جھنڈا گیا ہے۔ حضرت خالد بن تے انہوں کی حضور نے فرمایا اللہ دی تلواراں وچوں، تاں کر کے حضرت خالد بن ولید دے جسم دا کوئی حصہ ایسا نہیں سی جتھے زخم نہ لگا ہوئے تیراں تے تلواراں دا، اور تاریخ لکھ دیے جیڑی جنگ چ خالد سی وہ کدی ہریا ہی نہیں، کدی ہریا ہی نہیں، تے آپ نو موت میدان جنگ چ نہیں آئی، منجی تے آئی۔ توجہ ہے؟ جدو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری ویلے آئے، آپ نے ادو فرمایا میں اس موت نو میدانہ وچ تلاش کیتا ہے دے سینے وچ وجدا رہا ہاں، مینوں میدان وچ نہیں آئی، اج خالد نو منجی تے کمزور سمجھ کے آ گئی ہے۔ بزرگاں دی حکمت لکھی ہے، انہوں میدان جنگ دے اندر موت اس وجہ تو نہیں آئی کیونکہ نبی پاک نے فرمایا سی اللہ دی تلوار تے کائنات وچ کسے دی جرت ہی نہیں پئی جڑی اللہ دی تلوار نو کھڈیاں کر دیندی۔ اللہ دی تلوار نو اور حضرت مولا علی نو حضور نے فرمایا اے اللہ دا، بولو تے خالد بن ولید نو کی فرمایا؟ اچھا او بیان ہوندہ تے ادھر موت پیندی۔ اسا ہن تاں کر کے آنے شیر خدا مولا علی بھی زندہ باد، سیف خدا خالد بن ولید بھی زندہ باد۔ وجہ ہے عزیزان گرامی، مشہور حدیث پا آگے امام الانبیاء نے فرمایا علی دی محبت ایمان ہے، علی دا بغض منافقت ہے۔ دوسری روایت چاہتا ہے علی تیرے نال محبت رکھے گا مگر مومن، تیرے نال بغض رکھے گا مگر منافق۔ اور اے حدیث پڑھ کے تے مانا یہ کڑ لینا وچوں کہ جڑے جڑے صحابہ نے علی نال اختلاف کیتا نعوذ باللہ سارے منافق، وہ فلانے کافر ہو گئے، یہ ہو گئے، یہ کسے لعنتی بندے کا کام ہے۔ محبت دیاں بھی دو قسمیں، بغض دیاں بھی دو قسمیں، ایک محبت دینی ہوندی، ایک محبت دنیاوی ہوندی، ایک بغض دینی ہوندہ ہے، ایک بغض دنیاوی ہوندہ ہے۔ اگر بغض دینی ہوئے پھر کافر تے منافق ہوندہ ہے، یہ ونڈ ضروری ہے۔ ان جے یہی ہو مانا یہ کڈن اس حدیث چوتے ہے مسلم شریف میرے سامنے، یہ دے وچ حضور دی حدیث حضور نے فرمایا انصار نال محبت رکھنی ایمان ہے، انہاں دے نال بغض رکھنا منافقت ہے۔ بولو انصار کون سن؟ جنہاں دے کول نبی ہجرت کر کے آئے۔ حضور نے فرمایا مستدرک للحاکم میرے سامنے پئی ہے، نبی پاک نے فرمایا انصار جیڑے راہ تے چلن میں محمد اسے راہ تے جانا، یعنی ایڈا انصاریاں نو حضور پسند فرماندے سن۔ ہن جویں مولا علی واسطے حضور نے فرمایا بھی انہاں دی محبت ایمان ہے تے انہاں دا بغض منافقت ہے، ایویں انصاریاں واسطے حضور نے فرمایا انہاں دے نال محبت ایمان ہے، انہاں دا بغض منافقت ہے۔ تے ہن کوئی کمینے ذہن دا بندہ اٹھے تو آکھے جی انصاریاں نال دا بغض منافقت ہے، لہذا انس بن مالک انصاری صحابی ہے، وہ لڑائی دے وچ مولا علی والے پاسے نہیں امیر معاویہ والے پاسے سی، تے ہن دسو ادھر بھی حدیث ہے ادھر بھی حدیث ہے، وہ بھی منافق تے بھی منافق تے جام آپ کہڑے پاسے جاواں گے؟ آئی سمجھ؟ ہن آپ کہڑے پاسے جاواں گے؟ کیونکہ حضور نے تو فرمایا جڑا انصاریاں نال محبت یا بغض رکھے وہ بھی منافق ہے، محبت رکھے مومن ہے، تے مولا علی نال بھی جڑا محبت رکھے مومن تے بغض رکھے منافق۔ ہن جدو امیر معاویہ تے مولا علی دا آپس وچ اختلاف ہویا تے انصاری کئی صحابہ امیر معاویہ وال سن۔ ہن سویرے کو خارجی کمینے ذہن دا بندہ
بچو یہ ماں نہ کٹ کے تے مولا علی دے خلاف نوز باللہ فتوہ دیتی کھڑا ہوئے تو اس اپنا ایمان دا بیڑا غرق کرنا ہے. ہن سانو ایتھے کی حکم ہے؟ بولو چپ. اساں نہیں کوئی گل کرنی. اساں ہی جدو سانو کسی مسئلہ پوچھنا ہے کہ مولا علی تے امیر معاویہ چوں حق تے کیڑا سی، اساں آکھنا علی سی. توجہ ہے؟ علی سی. باقی جڑے آئے مخالف انہاں دے کول خطا ہوئی ہے تے ہوئی ہے خطا اجتہادی. وہ خطا اجتہادی ایک لمبی چوڑی بحث ہے. اگر مجتہد اجتہاد کرے تے صحیح نتیجے تے پہنچے تے دگنا ثواب ہے، جے غلط نتیجے تے پہنچے تے مڑ بھی ایک ثواب لبدا ہے. لہذا انہاں نوں اس خطا دا بھی ایک ثواب لبنا ہے. باقی رہ گیا مسئلہ حق، وہ علی والے پاسے سی تے توہین اساں نہ ادھر کرنی ہے. بولو بولو نا ادھر کرنی ہے، کیونکہ سانو اللہ تعالیٰ تے اللہ دے رسول کو فیصل مقرر نہیں کیتا. توجہ ہے جی؟ اپنی کی حبت یا اوقات ہے بھی اسی صحابہ تے اہل بیت دے سالس بن کھلوئیے. اپنی ڈھوئی دا سانو پتہ نہیں تے جا کے فیصلے کریے وڈیاں ہستیاں دے. اوہ میرے نبی فرمایا اصحاب کن نجومی فابی ای مقتدیتم اہتدیتم. فرمایا میرے صحابہ آسمان ہدایت دے ستاریاں دی مانے دے اور میری اہل بیت کشتی نوح دی مثال ہے. فرمایا جی میں کشتی نوح دا وچ سوار ہونا لے طوفان نوح تو بچ گئے، میری اہل بیت کشتی نوح دی مثال ہے. جیڑا اینا دی محبت سوار ہو گیا وہ ہر بے ایمانی ذلت تو بچ جاسی. جیڑے صحابہ نے وہ اسمان ہدایت ستارے دی ماندن فرمایا ایک دی بھی پیروی کر سو تو ہدایت پا جاسو. عزیزان گرامی ان بے ایک صحابہ کرام اور اہل بیت نے آپس دے اندر کی میں ایک دو بیدادہ بے احترام کیتا سی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھلوتے دن ایک بندے نے مولا علی دے بارے نازیبہ جملہ بولیا. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا سوائے کل محرکہ کتاب دا نام محدث ابن حجر حیثمی مکی شافعی رحمت اللہ علیہ مکہ 11 سال حرم مکہ دی امامت کرنالا. انہوں نے اس روایت نو سوائے کل محرکہ دے اندر لکھیا ہے. آپ فرماندے نے جدو حضرت عمر نے ویکھیا اس بندے نے حضرت علی دے بارے گل کیتی ہے. حضرت عمر پاک نے فرمایا نبی پاک دی قبر والی اشارہ کر کے فرمایا تو علی نو برا نہیں آکھے تو ایس قبر والے نو تکلیف دیتی ہے. توجہ ہے؟ ایس قبر والے نو تکلیف دیتی ہے. ایک روایت ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا جنہیں علی نال بغض رکھیا انہیں رسول نو تکلیف دیتی ہے. ان ایمان نال دس اگر عمر دے دل وچ کوئی مولا علی دے بارے ملال ہوندا انہیں ایک گل کیتی تھی آپ نال کولوں دوئی لا دین دے آدھے شاباش کم کھچ کے رکھ. لیکن حضرت عمر نے فوراں ڈانٹ دیتا فرمایا خبردار علی نو گل کرنی ہے میں ہی جی میں رسول نو تکلیف دینی ہے. پتہ چلیا مولا عمر مولا علی دی محبت بھی رکھ دے سن انہاں نال پیار بھی رکھ دے سن. یہ روایتاں پتہ نہیں انہوں کیوں نظر نہیں ہوندیاں. یہ ذاکرہ پھاڑ کے تباہی کر دی اس امت دی انہاں تباہی کر دیتی. جھوٹ بول بول کے جنہ کوڑے مار دیں انہیں پیسے زیادہ لب دیں. انہاں کوڑ نو کاروبار بنا لیا ہے. انہاں صحابہ کرام اور اہل بیت دی توہین دے او بازار گرم کرا چھڑن کہ آج ہر ایرہ غیرہ نتھو خیرہ اٹھ کے کدی اہل بیت نو بکواس کر لیندہ کدی صحابہ نو کر لیندہ. انہاں پھاڑ کے تباہی کر دیتی ہوں. اور سنو اے خود شیعہ دی کتاب ہے میرے کول نہج البلاغہ. اے تقریباً جڑا کوئی پڑھیا لکھیا ماڑا موٹا شیعہ ہو دے گھر ہو سی. اے دے وچ حضرت عمر نے حضرت علی تو ایک مشورہ منگیا کہ مینوں آندن کے جنگ فارس تے آپ جا حکمران سی نا مینوں جانا چاہیے دا یا نہیں. ہن ایمان نال دس کدی دشمنوں تو بھی کسے مشورے منگے؟ بولو. حضرت عمر جو مولا علی تو مشورہ مانگ رہے ہیں کہ مینوں جانا چاہیے دا یا نہیں تسی دسو.
تو جی حضرت علی دے دل چوندی دشمنی بھی چنگا سمجھ کے جاوے وہ تو شہید ہو جاسی میری چون چھٹ سے آپ فرما دے جا. لیکن علی نے کیا کیا او ہن سندا جا تے سمجھ جا سے کہ علی نو علی عمر نال محبت کنی. جدو حضرت سیدنا ہن جڑا خود انہاں دے مفتی جعفر نے ترجمہ کیتا عبارت دا اردو وچ او پڑھ دینا. جب حضرت عمر ابن خطاب نے جنگ فارس میں شریک ہونے کے لیے آپ سے مشورہ لیا تو آپ نے اس امر میں فرمایا کامیابی و ناکامیابی کا دار و مدار فوج کی کمی بیشی پر نہیں رہا ہے. یہ تو اللہ کا دین ہے جسے اس نے سب دینوں پر غالب رکھا ہے اور اسی کا لشکر ہے جسے اس نے تیار کیا ہے اور اس کی ایسی نصرت کی ہے کہ وہ بڑھ کر اپنی موجودہ حد تک پھیل گیا ہے اور پھیل کر اپنے موجودہ پھلاؤں پر آ گیا ہے. اور ہم سے اللہ کا ایک وعدہ ہے اور وہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا, اپنے لشکر کی خود ہی مدد کرے گا. مولا علی نے کی فرمایا عمر گھبرایا کیوں ہوئے؟ ساڑی کامیابی تے ناکامیابی دا دار و مدار فوج دی قلت تے کثرت تے نہیں, اسی زیادہ ہوئی ہے یا تھوڑے ہوئی ہے. سانو اللہ کامیابی تاں دیندہ سی کہ اے لشکر اللہ دا لشکر ہے, اے دین اللہ دا دین ہے تے انہیں دیس دینوں نے سارے تے غالب کرنا ہے. اور حضرت عمر دے لشکر نو علی اللہ دا لشکر پہ آکھدا ہے. توجہ, عمر دے دین نو اللہ دا دین پہ آکھدا ہے. فرمایا جدوں اساں جت دے سا میدان نبی پاک دی قیادت او تو کوئی تھوڑے زیادہ عمر دی وجہ تو نہیں, اللہ دی نصرت مدد تے جت دے سا. اگے آپ نے فرمایا امور سلطنت میں یعنی سلطنت دے کمہ وچ حاکم کی حیثیت وہی ہوتی ہے جو مہروں میں ڈورے کی مہرے سمجھ دے ہو اے تسبیح دے جڑے دانے ہوندے نے انہاں میں جڑا دھاگا ہوندا دھاگا انہوں کیا دیں ڈورا انہیں سارے دانیاں نو بننے ہوندا ہے. وہ دھاگا ٹوٹ جاوے تے دانا ہو جاندہ ہے. حضرت علی کی فرما رہے ہیں فرمایا تمہیں حاکم تے حاکم دی مثال ایویں ہی ہے جویں تسبیح دا ڈورا ہوندا ہے. توجہ ہے, اگر تو ٹوٹ گیا تے نبی دی دین علی سلطنت مسلمان بکھر جان کے ٹوٹ جان گے. لہذا تو نہیں جانا, تو جنگ چ نہیں جانا, تو حاکم ہے کیونکہ تو وہ ڈورا ہے جنہیں سارے انہوں سامبے ہوئے. توجہ, آج عرب والے اگرچہ گنتی میں کم ہیں مگر اسلام کی وجہ سے وہ بہت ہیں اور اتحاد باہمی کے سبب سے فتح و غلبہ پانے والے ہیں. تم اپنے مقام پر حضرت عمر نو حضرت علی نے فرمایا تم اپنے مقام پر کھونٹی کی طرح جمے رہو اور عرب کا نظم و نسق برقرار رکھو اور انہی کو جنگ کی آگ کا مقابلہ کرنے دو. یہ اس لیے ہے کہ اگر تم نے اس سرزمین کو چھوڑا تو عرب اطراف و جوانب سے تم پر ٹوٹ پڑیں گے یہاں تک کہ تمہیں اپنے سامنے کے حالات سے زیادہ ان مقامات کی فکر ہو جائے گی جنہیں تم اپنے پشت غیر محفوظ کر گئے ہو. کل اگر عجم والے تمہیں دیکھیں گے تو آپس میں یہ کہیں گے یہ ہے سردار عرب. اگر تم نے اس کا گلا کما کر دیا تو آسودہ ہو جاؤ گے, تو اس کی وجہ سے ان کی حرص و طمع تم پر زیادہ ہو جائے گی. لیکن یہ جو تم کہتے ہو کہ وہ لوگ مسلمانوں سے لڑنے بھرنے کے لیے چل کھڑے ہوئے ہیں تو اللہ ان کے بڑھنے کو تم سے زیادہ برا سمجھتا ہے اور وہ جسے برا سمجھے اسے بدلنے اور روکنے پر بہت قدرت رکھتا ہے. ان کی تعداد کے متعلق جو کہتے وہ بہت ہے تو ہم سابق کثرت کے بلبوتے پر نہیں لڑا کرتے تھے بلکہ اللہ کی نصرت اور توحید پر لڑا کرتے تھے. حضرت فاروق اعظم مولا علی نے فرمایا تساں جانا کیونکہ اگر تساں جنگ چ گئے تو جڑے کافر ہیں انہوں نے آ گیا سردار یہ مارو یہ شہید کرو. جی تساں شہید ہو گئے تو پچھلے اتنے سارے ٹوٹ پین گے کیونکہ مگر تو سارا نظام خراب ہو جاسی. وہ پھر عرب والے سارے جنہیں دشمن اطراف و جوانب دے وہ ساڑھے تے ٹوٹ پین گے
تو نظام درم برم ہو جاسی. لہذا تسی اپنے مقام تے رہو, انہاں نو گلو, انہاں دی مدد اللہ کرسی کیونکہ اے تو چن ہے کہ نبی دا دین غالب ہوئے. تسی اتھے رہو تاکہ اگر انہاں دے قدم بھی یہ اکھڑن جانگے چوں تو انہاں دے واسطے محفوظ مقام تو بیٹھا ہوئے. توجہ ہے جی. ہن دسو اے جڑا مشورہ ہے اے بیلیاں نو بندہ دیندا یا دشمن؟ بولو. اے ہن اے شیعہ دی کتاب ہے لیکن اے انہاں نو نظر نہیں آئی ہے, سنائی نہیں آئی ہے, سنائی کیونکہ جی یہ گال سنا دے من کاروبار بند ہوتا ہے. مڑو جڑا صحابہ کرام تے اہل بیت نو لڑائی پھر دین آپس وچ تے قوم نو الو بنایا ہوا ہے, وہ تو پھر ساری گل واضح ہو جاسی. انہاں کہ نہ لو جی یہ تو کتاب لکھیا کڑا حضرت عمر تے حضرت علی ایک دوے نال اچھے مشورے دیندے سن, ایک دوے دے مشورے نال کام کردے سن, تے تہاڈی دشمنی کیڑے پاسے گئی؟ یہ تاں نہیں سنائی جاندی. تاں کر کے میں آنا اتھے چلیا کھلا ہے انی پیندی پئی ہے تو کتے, بولو کتے چٹی ہوندی. او جی میں ہر بندہ اپنے مطلب دی گال کڈ لیندا ہے. اگے جی میں بخاری دی مثال دیتی, اپنے مطلب دی سنا دینی تے باقی ساری لکا دینی. ایویں ہی ہر کوئی اسے کام تے لگا کھڑا ہے. تے اہل سنت و مذہب جڑا صراط مستقیم ہے, اساں کوئی گل لکاؤندے نہیں. کیوں؟ وہ دی وجہ ساڈی کوئی گل لکاون والی ہے ہی نہیں. ساڈا مذہب ہی ہوئے جڑا اللہ دا قرآن ہے یا محمد دا فرمان ہے. عزیزان گرامی, حضرت سیدنا امیر معاویہ جدے بارے زیادہ بابے اللہ تے شور مچایا جاندہ ہے, او حضرت علی نال کی میں پیار کر دے سن. اے شیعہ دی کتاب امالی شیخ صدوق, بڑا وڈا انہاں دا مولوہ ہے, مولوہ پرانا ہے جس دور دا ساڈا بخاری ہے یہ اسے دور دا ہے. انہیں اس روایت نو لکھیا امالی شیخ صدوق. آدھا امیر معاویہ دے کول ایک بندہ آیا, وہ شاعر سی, شاعری کردہ سی. امیر معاویہ نے انہوں آکھیا صف لی علیین, مینو علی دی تعریف سنا. اب بولو علی دی کون کہہ رہا ہے؟ بولو امیر. جنہوں زیادہ بھوک دینا کتے وہ علی دی تعریف پہ سن رہا ہے. فرمایا صف لی علی, مینو علی دی تعریف سنا. پہلے تھوڑا جہا وہ ڈریا یار انہاں دا اختلاف ہے, میں تعریف کی تھی کہ غصہ ہی نہ کر جاوے. آپ نے پھر آکھیا مینو علی دی تعریف سنا. وہ شروع ہو گیا کہن لگا اسی جدو مولا علی دے کول جاندے ساں وہ سانو اپنے کول جگہ دیندے سن. جدو زیارت واسطے جاندے ساں وہ قرب عطا کردے سن. انہاں دے دروازے ہمیشہ کھلے رہندے سن. کول انہاں دے دروازے دے کوئی انہاں دا محافظ نہیں سی ہوندا. ہمیشہ اللہ دی رحمت دے قریب ہی رہندے سن. انہاں دی حیبت دے دبدبے دی وجہ تو انہاں دے نال گل کرنی مشکل ہوندی سی. مولا علی دے دند انج چمکدے سن جویں موتی چمکدے نے. اے وہ تعریف کر رہا ہے, تعریف کر رہا ہے, علی دی تعریف کر رہا ہے. حضرت امیر معاویہ سن دے رہے. قال فبقى معاویہ, سن دے بھی رہے, روندے بھی رہے, سن دے بھی رہے, روندے بھی رہے. آگے فرمایا وقال حسبک یا درارو کذالک کان واللہ علی رحم اللہ ابا الحسن. حضرت امیر معاویہ کہنے لگے او درارا جڑی جڑی صفت تو مولا علی دی بیان کیتی ہے اللہ حسن دے باپ علی تے رحم کرے. مولا علی ایویں سی, مولا علی ایویں سی. اور 5000 درہم انہوں انعام دیتا کہ تو علی دی تعریف کیتی. دشمن دی تعریف تے تسا پیسے دین دے ہو. تو آٹا تا کوئی سجن ہوئے تے تو آٹا کسی دشمن دے ہمیں تعریف چکرے تو زیادہ چل آج تو بعد تم ہی میرا کچھ نہیں لگتا. ایویں نہیں.
وہ اتنے تو میں حالات یہ ویکھن کوئی شریک کسی کا بیٹھا ہوئے، حالانکہ شرکت کا دی ایویں شریک دھکے نال ہی بنے پھردے ہوندے، وہ کسی دکان تے بیٹھا ہوئے تے اساں اس دکان تو سودا لینا چھڑ دینے، میرے شریک نو بائی بیٹھا سی، توجہ ہے۔ اچھا تیری حالات ہے تے مولا علی دی تعریف کرن والے نو امیر معاویہ انعام دے رہے ہیں، یہ دشمنی ہے کہ محبت ہے؟ ایک روایت اہل سنت دی کتاب فضائل الصحابہ امام احمد بن حنبل شریعت دے چوتھے امام نے نقل فرمائی ہے۔ آپ فرماندے ہیں ایک شخص حضرت امیر معاویہ کو لایا، انہیں آگے ایک مسئلہ پوچھا کہ یا امیر المومنین میں نے مسئلہ دسو۔ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا انج کرے مسئلہ جا کے مولا علی تو پوچھ فہوا عالم، کیونکہ وہ زیادہ عالم ہے۔ بولو او وڈا عالم ہے، جا کے وہ دے پوچھ۔ اگو شخص کہنے لگا فقال یا امیر المومنین جوابک فیہا احب الی من جواب علی۔ کہنے لگا امیر معاویہ مینوں علی دے جواب نالوں تیرا جواب پسند ہے۔ انہوں نے تے اگر دشمنی ہوندی تے خوش ہونا چاہیے دی، میری اس جواب نو پسند پیا کرتا ہے، میرے دشمن دے نو نہیں۔ لیکن امیر معاویہ نے خوشی نہیں کی تھی۔ آپ نے کی فرمایا بے سما قلتا، بڑی بھیڑی گل کی تھی، بڑی بھیڑی گل کی تھی۔ کیڑی وَلُومَ مَا جِئْتُ بِهِ فَلَقَدْ كَرِهْتَ رَجُلًا، تو جو آکھے برا آکھے قابل اعتراض گل کی تھی تے اس بندے دے بارے کی تھی کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعزہ العلم عزا، جنہوں نبی پاک عزت دیندے سن علم دی وجہ تو، یعنی مولا علی نو حضور بھی عزت دیندے سن علم دی وجہ تو وہ دے علم دے اعتراض کیتا ہی بڑی بھیڑی گل کیتی ہے۔ آپ نے فرمایا وَلَقَدْ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ غیر انہو لا نبی بعدی۔ فرمایا میں مولا علی دے بارے نبی پاک تو سنیا میں، حضور نے فرمایا علی تیری میرے نال مثال انجے جویں موسیٰ دی ہارون نال سی، جویں موسیٰ دی ہارون نال سی، لیکن فرق انہا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، فرق انہا ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ جی میں ہارون دی عزت موسیٰ دی بارگاہ سی نا، اے میں تیری عزت میری بارگاہ۔ اور اگے حضرت امیر معاویہ نے فرمایا وَكَانَ عُمَرُ اذا اشکل علیہ شیئن یاخذ منہ۔ فرمایا میں ویکھیا جدو عمر نو مشکل ہوندی سی او دی مشکل کشائی بھی علی کردا سی۔ بولو مشکل، بولو مشکل لفظ حدیث دے امام احمد بن حنبل نقل کیتے ہیں، مشکل کشا تو اللہ ہے، تو ساں غیرانو کیوں آدھے ہو؟ میں کہتا انہوں پتہ ہی نہیں مشکل کشا آدھے کنوں انہوں۔ کئی بندے آکھن کے داتا تا اللہ دا نا ہے، لہذا تسی علی اجمیری نو لے جاؤ آجا انہا بنجمہ گواہ ہے، اللہ دے کنے نا ہے؟ بولو جڑے قرآن دے لکھے ہوندے قرآن دے فرنٹ پیج دے کنے ہیں؟ انہا جو داتا نا کٹ دیو ₹1,00,000 انعام لے جاؤ، اللہ دا نا داتا کٹ دیو، پڑھے جے کتے لے دے لیاؤ قرآن ہون میرے اگے رکھو، داتا رب دا نا ہے ہی نہیں۔ ہون وہ کی اکثر وہ نہیں جی بھاوے نا نہیں، لیکن مانے دے مراد تے اسی آنے داتا دا مطلب ہوندہ ہے دیون والا، دیون والا تے اللہ ہے۔ میں کہا اچھا جی، میں کہا جی مولوی صاحب تسی کون ہو؟
آکھے مومن تے میں کہ قرآن دے وچ تے رب دا نا آیا پیا المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. رب بھی مومن تو بھی مومن، شرک تے تھیں ہو گیا. اور کو سمجھ آئیے کوئی نہ؟ اللہ کا نام مومن ہے یا نہیں؟ تو تسی کون ہو؟ مولوی اپنے آپ مومن آدھا یا منافق آدھا ہے؟ تو رب بھی مومن ہے بھی برابری ہو گئی تو شرک ہو گیا. ہون کدھر جائیے؟ پتہ نہیں اتو لنگ گئی توڑے گل. اور جیڑا رب دا نام داتا ہے ہی نہیں اوتھے تے مانا مراد لے کے تے شرک دے فتوے لائی کھڑا ہے. تے جیڑا رب دا نام ہے مومن تے او دے تو نار رلیا کھلا ہے. ہون کیڑے پاسے جائیے مولوی جی؟ کہ نہیں جی اتنے فرق کرنا پوسی. میں کہ جی وہ دسو کیڑا کرنا پوسی؟ کہ اللہ مومن امن دیون والا، اسا مومن امن لین والے. تو میں کہ یہ فرق ادھے چکر. وہ توجہ ہے؟ رب داتا ہے دیون والا، وہ کسے تو لے کے نہیں دینا. علی بن عثمان الحجویری داتا ہے پر رب تو لے کے دینا ہے. بولو رب تو لے کے دینا ہے. لہذا مانا دے نا ایک کامن نال شرک نہیں ہوندہ. تے جے انج شرک دے فتوے لاؤنے نہیں تے بچ دی شاہ کا ہی نہیں موڑ. جی حضرت عمر نے جو مشکل آنی او دی مشکل گشائی بھی مولا علی کردہ سی. تا کر کے ابن حجر نے لکھیا ہے حضرت عمر فرماندے ہوندے سن میں پناہ منگنا اس مشکل تو، پناہ منگنا اس مشکل تو جس مشکل وچ مشکل کشا علی نہ ہووے. جس مشکل وچ مشکل کشا علی نہ ہووے. حضرت عمر فرماندے سن میں اس مشکل تو اللہ دی پناہ منگنا. انہیں فتوے تو پھر پتہ نہیں کدھر جان گے. تا کر کے میں آتا ہوں نا 14 صدیاں دے امت دے عقیدے نو پڑھو. یہ انگریز دی پیداوار بیچارے آج دے بھونڈ یہ سانو آدھے نہ ہو شرک تے جڑی جنہ چیزاں نو شرک آدھے پہننا ہے. صحابہ وچ بھی موجود سن، اہل بیت وچ بھی موجود سن. یہ بڑے بڑے امام اپنی کتاباں چ لکھیا ہے. تے پھر سارے انو شرک مشرک تے کافر رکھیے. تے یہ 14 صدیاں دے امام تے ولی سارے کافر ہیں. تے صرف یہ ڈورو مسلمان جمع نج انہوں نے دین سمجھ نہ آیا. انہوں نے دین سمجھ آیا ہے جی میں صدیق اکبر دین سمجھے ہے، مولا علی دین سمجھے ہے. ان تے قیامت تک بعد کوئی سمجھ سکتا ہی نہیں. کیوں؟ انہوں تے کسے استاد تو سمجھے ہے، انہوں سدھا محمد پاک تو سمجھے ہے. توجہ ہے؟ کسے دے وسیلے نہ لگے منگنا شرک ہے. حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کولا بندے آ گئے مدینے دے لوگ. انہوں نے کہا بی بی جی ام المومنین دعا کرو قحط پہ گیا بارش نہیں ہو رہی. حدیث دی کتاب سنن دارمی حدیث دی صحیح سند نال حدیث نہ موجود ہوئے میں مجرم. او دی پہلی جلد حدیث موجود ہے. انہوں نے کہا بی بی اماں جی بارش نہیں ہو رہی فصلیں سوکھ گئی ہیں دعا کرو. انہوں ڈائریکٹ مانگ نہیں سکتے سن. دروازہ ام المومنین تے کیوں آئے؟ اب بولو دروازہ ام المومنین تے کیوں آئے؟ کیا انہوں نے نہیں پتا سی رب ڈائریکٹ سن دے؟ آئے بھی صحابی ہیں. اگو ام المومنین بھی نہیں آکھیا تسی شرک پہ کر دو ڈائریکٹ منگو. انہوں نے پتہ کیا کیا؟ انہوں نے کہا انج کرو نبی پاک دی قبر شریف دی چھت پاڑ دو. اب بولو حضور دی قبر مبارک دی چھت جڑی اتلی ہے یعنی جس کمرے وچ قبر شریف ہے اس کمرے دی چھت پاڑ دیو. آسمان تے قبر دا جدو پردہ ہٹ سی اے دی برکت نہ رب بارش عطا کر دے سی. صحابہ ایویں کیتا ہے یا چھت پاڑی گئی ہے قبر دا پردہ رسول دی دا یا ہٹیا ہے آسمان نہ لگا ہے اللہ موسلا دار بارش عطا کر دیتی ہے. وہ دن دا رب بھی ہے لیکن وسیلہ ہو دے نیکاں نہ لینا پہندا ہے. پتہ نہیں کیڑیاں حدیثاں پڑھاندے رہے ہو لوگاں نو شرک 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 نا مراد. اینی تو نماز یاد نہیں ہونی جنہیں شرک تسبیح یاد ہے. ایویں امت رسول نو شرک شرک دے فتوے نہ دے.
اگر انہوں نے فتوے تے جاسو تے 14 صدیاں وچ نہ کوئی امام بچدا ہے نہ کوئی ولی بچدا ہے. اساں انہاں نو چھڈ سکنے ہاں، نہ اماماں نو چھڈ سکنے ہاں، نہ ولیاں نو، نہ صحابہ نو، نہ قرآن نو، نہ حدیث نو. توجہ ہے؟ ہن سمجھ آ گئی گل دی. صحابہ تے اہل بیت وچ کوئی عداوت انہاں دے پیار محبت سی، ایک دوے دے کم آوندے سن، ایک دوے دی شانہ بیان کردے سن، ایک دوے دا احترام تے ادب کردے سن، کسے ذاکر دے کوڑ تے جانا نہیں. تے جیڑے شرک یادن او عمل صحابہ وچ موجود سی. انشاءاللہ میرا موضوع تیار ہے، نشان لگے پین، ان قریب پورا لگنا ہے. میں قرآن حدیث وچو ثابت کرنا ہے کہ کدے وسیلے نال منگیا ہے. توجہ ہے؟ وہ میں صرف تانوں ایک دو گلاں سنائیاں. موضوع جدو سنو گے نا تے دلائل دے اتنے انبار لا دے سمی، ہو سکتا ہے مولوی انہاں کتاباں دے تھلے آ کے مر جاوے. اساں ہوائے چ نہیں چھڑنی، پورے چیلنج نال کرنی ہے گل. ساڈی کیتی گل نو کوئی غلط ثابت تک کرے 1.5 سال ہی تک کر کوئی نہیں سکیا، اگاں کسے کی کرنی ہے. میں نو کہا لکھا تھا کہ جی فلانا تو نو گال ہی کرتا ہی. میں کہا ایک نہیں 20 کڈے. کیوں کہ میں کہا نبی نو لوکاں گالاں کڈیاں میں کی شے نہیں کڈیاں. انہاں دی مینوں گال کڈنی دستی پئی ہے ہر گئے. توجہ ہے؟ کیونکہ جدو بندہ شکست کھا جاوے نا پھر آخری حربہ لڑائی تے گال ہوندا ہے. تے گال کٹ کے دستے پین بھی ساڈے کول ہن قرآن تے رہیا نہیں، حدیث رہی نہیں، گال ہی رہ گئی ہے. مولوی صاحب ہی ہو لیلا. تے میں کہ بسم اللہ دیو، میں نبی دی سنت سمجھ کے قبول کرنا. مینوں کوئی 20 گالاں کڈے ایک دا جواب نہیں دینا. تے جس دن میرے مذہب تے عقیدہ ہویا ادو چشتی چھڑنی شے کائی نہیں. اساں اپنے آپ واسطے نہیں لڑدے، اساں مذہب تے دین واسطے بولدے. بالکل انہاں نوں چھٹیاں کھلیاں وگ گئے. ہر چوک وچ گالاں کڈو، ایک نہیں روزانہ دی ہزار کڈو. بالکل تانوں میں اگر جواب دے جاواں بھی مینوں گال کیوں کڈی جے تے آکھیا جے تو حلالی نہیں، لیکن تہاڈی گال دسدی پئی ہے مذہب میرا تواڈے اُتے آ گیا. توجہ ہے؟ ہاں میں منگتا طیبہ دے والی دا، مینوں قطن ناکامی نہیں ہوندی. آ خوشامد دنیا داراں دی میتھوں صبح تے شامی نہیں ہوندی. میں کھاواں اپنے آقا دا ونج گاواں جا کے غیراں دا. اس منہ تے مٹی آونی ہے میتھوں نمک حرامی نہیں ہوندی. اساں جنی دیر جیندیاں رہنا ہے حق دا حقہ دیندیاں رہنا ہے. نہ کسی دی ناراضگی ویکھنی ہے، نہ کسی دے دانے ویکھنے، نہ کسی دے سارا جاگ روس جاوے. بالکل دمی دا روس دا ہون روس جاوے. جے کو دین تو روسے تے ہون روسے. بالکل کوئی منت نہیں، ایک گال نہیں 100 کڈو. چاک دی ہر نکر تے کڈو، ہر جگہ تے کڈو. تانوں کھلیاں چھٹیاں. چس ادوں اسی جدو میرے سامنے بہ کے قرآن حدیث نال گل کرسو پھر پتہ لگ سی علم کنا. گال لگی ہے ہوں، گال دا جواب گال کی دینا. دعا کرو اللہ سونا ہدایت عطا فرمائے. آمین ثم آمین.